اس کے سربراہ لگانے، ان کے کسی بھی بندے کو معطل کر دینا، کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنا یا صلح کا فیصلہ کرنا، یہ صرف اور صرف جو ہے یہ سپریم لیڈر کے پاس ہے۔ جب تک اب وہ نہیں کہیں گے کہ جی جنگ روکنی ہے یا صلح کرنی ہے یا گفتگو کرنی ہے تو یہ اسی طرح رہے گا، یہ چلتا رہے گا۔ اس نے کہا کہ یہ ہم تو یعنی کہ تیل پیدا کرنے والے ملک ہیں، اگر اب تیل بڑھتا ہے تو مجھے کیا، اس کے ملک کے مجھے تو فائدہ ہے، میرا ملک بے تحاشا منافع کمائے گا۔ وہ اب زیادہ منتقمانہ انتقامی مزاج کے ساتھ زیادہ ویشس ہو کر زیادہ وحشیانہ انداز میں جو ہے وہ ریٹیلیٹ کریں گے، اور آئیڈیا یہ ہے کہ ایران کو غزہ بنا دو۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، اب پچھلے ہفتے تک ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ پیک پر پہنچ گئی ہے۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد سچویشن آبویسلی مزید خراب ہو گئی۔ ساتھ ساتھ پچھلی ایپیسوڈز میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ آنے والے وقت میں جو ان کے نئے سپریم لیڈر ہوں گے ایران کے، ان کے سلیکشن پروسیس کا حصہ ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اس ہفتے یہ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ مجتبیٰ خامنئی اب نئے سپریم لیڈر ایران کے بن گئے، اور اس سب میں رجیم چینج بھی کہیں تک دور تک نظر نہیں آ رہا۔ ٹرمپ صاحب کو بھی سلیکشن پروسیس میں نہیں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد لگ رہا ہے کہ امریکہ پر ایک پریشر آ گیا ہے، شاید جنگ ختم کرنے کا یا اپنی ڈیفیٹ ایکسیپٹ کرنے کا، کیونکہ ایران تو کہہ چکا ہے کہ ہم جنگ نہیں روکیں گے۔ اس پروگرام میں اب ہم اسی ایپیسوڈ کی کنٹینیوشن کریں گے، لیکن اس طریقے سے کہ کیا واقعی اب یو ایس فیل ہو چکا ہے رجیم چینج لانے میں، یا جو وہ چاہ رہے تھے ٹرمپ بہت عرصے سے کہ ایران کو وہ ٹوٹلی ڈسمینٹل کر دیں اور اس کو ڈی اسٹیبلائز کر دیں، لیکن اب تو ایران کی طرف سے اتنا بڑا بیان آ گیا ہے۔ تو آخر فیوچر کیا ہے؟ کیا ایران کی طرف سے جنگ جاری رہے گی اور یو ایس رک جائے گا، یا دوبارہ سے ہم وہی دیکھیں گے جو پچھلے کچھ دن سے ایک بیٹل فیلڈ بنی ہوئی ہے دونوں ممالک میں؟ السلام علیکم نصرت صاحب۔ سر، آئی ول کوٹ یو کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کر رہے تھے، آپ نے کہا تھا کہ ٹرمپ وانٹس ٹو بی پارٹ آف دا سلیکشن پروسیس۔ اب سر وہ تو ہوا نہیں، ساتھ اٹس کوائٹ آبویس کہ رجیم چینج جو وہ لانا چاہ رہے تھے وہ بھی ان کا پلان ایک طریقے سے فیل ہو گیا۔ سر، ڈو یو فیل کہ ٹرمپ ہاٹ واٹرز میں ہے اس وقت، اور شاید ہی سیکنڈ گیسنگ ہز ڈیسیژنس اینڈ ناؤ ہی ول تھنک کہ اب مجھے واقعی جنگ بندی کر لینی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، وہ ایک ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کا جو سیاسی سٹرکچر ہے نا، اس کو لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ ٹرمپ صاحب تو جو ان کے منہ میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں، وہ بادشاہ ہیں، ہاتھی کی مرضی ہے، انڈا دے یا بس چاہتے۔ ایک تو ایران کا ویسے جو سٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ جی پارلیمان ہوتی ہے، ایک منتخب صدر ہوتا ہے براہ راست، لیکن ان کے اختیارات بہت محدود ہیں۔ ان کے اوپر جو ہے نا، اٹس اے گائیڈڈ ڈیموکریسی کائنڈ آف اے تھنگ، اور یہ جو گائیڈڈ ڈیموکریسی ہے اس میں یہ ہے کہ جو مین پالیسیز ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کی، وہ طے ہوتی ہیں رہبر اعلیٰ کے دفتر سے، سپریم لیڈر، جو پہلے آیت اللہ خامنئی تھے اور اس سے پہلے جو ہے وہ آیت اللہ خمینی تھے۔ تو انقلاب جب آیا تھا تو اس کے بعد جو آئین بنا، اس میں کرتے کرتے پھر 1989 فروری 1979 میں ایران میں انقلاب آیا تھا۔ 1989 میں آئین میں جو ہے وہ باقاعدہ شقیں ڈال دی گئی ہیں، جن میں سب سے جو امپورٹنٹ آج کل کے دنوں کے حوالے سے ہے وہ ہے ان کے آئین کی آرٹیکل 110۔ وہ جو آئین کی شق ہے وہ رہبر اعلیٰ کو ٹوٹل کمانڈ اینڈ کنٹرول دیتی ہے وہاں کی ملٹری کا، نہ صرف ملٹری کا، نیوی، انٹیلیجنس ایجنسیز، اس کے سربراہ لگانے، ان کے کسی بھی بندے کو معطل کر دینا، کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنا یا
صلح کا فیصلہ کرنا. یہ سب سپریم لیڈر کے انڈر آتا ہے. یہ سب اتھارٹی صرف اور صرف جو ہے یہ سپریم لیڈر کے پاس ہے. اس کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کو 88 اراکین پر مشتمل ایک کونسل کرتی ہے جو کہ 88 علماء پر مشتمل ہوتی ہے. اور یہ ایک پورا ایک نظام ہے. یہ بالکل جیسے آپ یہ سمجھیں کہ آپ پرائمری سے شروع ہو کر آپ پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں اور پھر لیٹ سے کہ آپ ہارورڈ یونیورسٹی میں کرتے کرتے آپ فل ٹینیور پروفیسر ہو جائیں. اور یہ وہ اس طرح کا ایک پیرل قسم کا سسٹم ہے. لیکن وہاں پر آپ جب الٹیمیٹ یعنی کہ لیٹ سے کہ آپ ہارورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل اختیار نہیں ہوتا. یہاں پر یہ جو یعنی سسٹم ہے جس کو حوزہ یا اپنی آسانی کے لیے ہم لوگ جسے مدرسے کہتے ہیں اس کے سٹرکچر میں جو ہے وہ ہائیلی پلیسڈ پھر ہوتے ہیں آیت اللہ. یہ مختلف مدارس سے گزر کے بنتے ہیں. سر ایک پراپر ٹریننگ پروسیس ہے, ایک باقاعدہ اور پھر امتحانات ہونے اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ پھر ایک پوائنٹ پہ آپ پہلے حجت الاسلام ہوں گے پھر آپ اس طرح کرتے کرتے تو ایونچولی جو ہے وہ آپ پھر آیت اللہ بھی ہونا اٹ سیلف آپ کو روحانی لیڈر نہیں بنا دیتا اور اسپرچل لیڈر نہیں بنا دیتا. راہبر جو ہے راہبر کے پاس ایک تو اتھارٹی ہے ایبسلیوٹ اتھارٹی سیاسی. سیکنڈلی مذہبی اتھارٹی بھی ان کے پاس ہے. ولایت فقیہ بھی ہے کہ بھئی اس وقت کون سی چیز جو ہے اٹس اکارڈنگ ٹو اسلام اور نو جدید مطلب 2026 میں یہ چیز جو ہے یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں. یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی الٹیمیٹ سپریم لیڈر کے وہ پاس. رابر ہے. تو یہ اس پروسیس کو جو کلیئرلی ڈیفائن کر دیا گیا ہے ایران کے آئین میں اس کے ہوتے ہوئے ٹرمپ صاحب سے وہ کہتے ہیں ان کا ووٹ تھوڑی ہے اس میں. وہ 88 ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہے نا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ بھی آئے زیوٹ بس ٹھیک ہے کر دیا. تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات تھی کہ چونکہ دو باتوں کی وجہ سے یہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو ہیں یہ راہبر ہوئے ہیں. ایک تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جس دن امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا تو اس دن بامبنگ میں ان کے والد شہید ہو گئے. تو ہمارے ہاں جو ایک ہوتا ہے ایک جذباتی بات کہ جن کے والد شہید ہوئے ہیں انہی کے بیٹے کو آگے تو اس کو یعنی موروثی سیاست نہیں ہے یہ لیکن یہ سینٹیمنٹ ہوتا ہے. سر مطلب ڈائناسٹک پالیٹکس اس کو ہم نہیں کہیں گے, نہیں مور سینٹیمنٹل سائڈ. امام خمینی تھے تو ان کا اور خامنہئی کا تو آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا نا. وہ تو آپس میں رشتہ دار نہیں تھے. تو یہ جو ہے ابھی موجودہ حالات یہ یعنی ون آف قسم کا ایونٹ ہو سکتا ہے نا کیونکہ ایک مخصوص حالات میں یہ سلیکشن ہوئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے امریکہ اور اسرائیل نے مل کے یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی کہ جی وہ جو ہیں یہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب یہ تو مکمل طور پر معذور ہو چکے ہیں, مطلب بالکل مرنے کے قریب تھے, بالکل ہم انہیں بھی شہید کرنے والے تھے, بس بچ گئے. لیکن جس انداز میں بچے ہیں وہ اس میں کوئی یعنی کہ وہ اتنے فنکشنل نہیں ہیں. یہ جھوٹ ہے, وہ آپ کر نہیں سکتے ہیں. جہاں پر کہ تمام قوت ایک شخصیت کے پاس ہو نا تو یہ نہیں کر سکتا کہ آپ جیسے ان کو وہ یعنی کہ کرپلڈ ہیں یا خدا نخواستہ وہ یعنی مفلوج ہیں یا وہ ڈس فنکشنل ہیں تو کوئی بندہ کہے جی انہوں نے یہ حکم کیا ہے. اٹس ناٹ پاسبل. تو ان کے obviously ان کے پاس ایز لیڈر کچھ میں وہی کہہ رہا ہوں پاور ہے کوئی. خیر تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس بات کو بہت پھیلایا. انہوں نے کہا کہ جناب اگر فرض کریں کہ وہ فنکشنل ہوتے تو وہ کوئی پبلک میں آتے, جب ان کا عہدہ ہو گیا سلیکشن ہو گئی تو وہ قوم سے خطاب کرتے, چلو ڈائریکٹ آ کے نہ کرتے تو بھی ریکارڈنگ کہیں سے کر کے چلوا دیتے. تو وہ کرتے کرتے یہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مسلسل ڈس انفارمیشن کے ذریعے کہ جیسے کوئی اور شخص جو ہے وہ ان کے نام پر جو ہے وہ یا کوئی گروہ کہہ لو وہ
یعنی کہ آرڈرز پاس کر رہا ہے، اس تاثر کو جھٹلانے کے لیے جو ہے وہ جمعرات کی رات ہماری کو تقریباً شام میں، رات تو نہیں، تو انہوں نے ایک اپنا جو ہے ریٹن سٹیٹمنٹ ایشو کیا اور اس میں بہت کلیئرٹی ہو گئی کہ بھئی یہ ہے۔ اس میں بھی انہوں نے کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی، ارے صاحب یہ کیا ہوا، وہ تو اپنا یہ تو اناؤنسر نے پڑھا ہے جی، ایک ریٹن انہوں نے سٹیٹمنٹ۔ خود تو نہیں پڑھا، اور بھیا ہمیں اس بات میں غرض نہیں ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بیان نشر ہوتا ہے تو ایران کے جو اس جنگ کے حوالے سے فیصلہ کن لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ان کے نیول چیف ہے تنصیری صاحب، یہ وہ، انہوں نے کہا کہ جی اب تو سپریم کمانڈر کا حکم آ گیا، تو اب آبنائے حرمت سے ایک بوند کا جو ہے وہ تیل کا نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایرانی صدر نے کہا کہ جی چونکہ رہبر نے حکم دیا ہے کہ یوم القدس جو ہے وہ فلسطینیوں سے، تو میں عوام سے اپیل کروں گا کہ وہ بھاری بھرکم تعداد میں نکل کے تو فلسطینیوں سے اپنی یکجہتی کا اظہار کریں۔ یہ دو اناؤنسمنٹس، دو باتیں جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے تھیں کہ اپنی شہادت سے قبل آیت اللہ خامنہ ای باقاعدہ طویل سوچ بچار اور مشاورت کے بعد ایک سٹرکچر بنا گئے تھے کہ اسرائیلی حملوں کی صورت میں یہ اسٹریٹجی کیا یہ کیا ہوگا۔ اس کا بنیادی ایک دو نکات جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے پاسداران ہیں ان کو تقریباً 30 کے قریب جو ہے نا مختلف مقامات پر ان کے حوالے کر دیا گیا۔ تو یہ کہا گیا کہ جب آپ کی مرکزی قیادت جو ہے وہ نہ رہے تو آپ بجائے ایک دوسرے سے ٹیلی فونوں پر گفتگو کر کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے گفتگو کریں، تو یہ آپ کے سٹرکچر ہوں گے، یہ آپ کے اہداف ہوں گے اور آپ اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ وہ جو احکامات جاری ہو چکے تھے آیت اللہ خامنہ ای سے، وہ احکامات کو منسوخ کرنے کی اتھارٹی صرف اسی آیت اللہ کے پاس ہے جو ان کی جگہ رہبر منتخب ہوتے۔ اچھا، مطلب جو ایک سپریم لیڈر کی جگہ جو اگلے اب آئے ہیں، بس وہ اتھارٹی ان کے پاس ہے۔ انہوں نے جو اپنا خطاب کیا ہے تو اس میں تو انہوں نے اس سٹرکچر میں کوئی چینج نہیں کی ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ جمعرات کی بات سے ایران اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں شدت آ گئی ہے، اور اپیرنٹلی اس میں مزید شدت آئے گی، کیونکہ انہوں نے کیٹیگوریکلی 3-4 وہ شرائط عائد کرتی ہیں کہ جب تک یہ نہیں اچیو ہوگا تو وی ہیو ٹو کنٹینیو دا وار۔ یہ ایران نے کہا ہے سر، ناٹ ایون اسرائیل یا یو ایس کی سائڈ سے۔ ایران نے بھی کہنا، دے ڈونٹ وانٹ ٹو بیک ڈاؤن۔ ارے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب یہ رہبر کا فیصلہ ہے، اور یہ نہ صرف سیاسی اعتبار سے اس کی اطاعت فرض ہو گئی ہے پورے دفاعی اداروں پر ایران کے، بلکہ مسلکی اعتبار سے بھی ان کے، کیونکہ یہ ولایت فقیہ کا آرڈر ہے۔ آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ۔ اس کو اچھا نہیں لگے گا اس کے، لیکن آسانی کے لیے جیسے سمجھ لیں کہ جی یعنی پاپا روم کا اگر ویسے کسی زمانے میں جیسے اتھارٹی ہوتی تھی، یہ اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملتا جلتا ہے، اگرچہ اس میں سٹرکچر ہے کہ مشاورت ہوتی ہے، 88 ہے، فلانا فلانا اور ڈویژن، لیکن آسانی کے لیے۔ تو جب تک اب وہ نہیں کہیں گے کہ جی جنگ روکنی ہے یا صلح کرنی ہے یا گفتگو کرنی ہے، تو یہ اسی طرح رہے گا، یہ چلتا رہے گا۔ یہ چیز جو ہے، یہ اصل بات جس پہ اب ہمیں غور کرنا چاہیے وہ یہ کہ ٹرمپ صاحب ویسے جی CIA ہوتی ہے، بڑا وہاں پہ یہ ریسرچ کرتے ہیں، بہت تحقیقیں، مقالے، مضامین، اتنا پرانا
ایران سے آپ اتنے عرصے سے ڈیل کر رہے ہیں، آپ نے وہاں سے تیل کی کمپنیاں، آپ برطانیہ مل کے وہاں پہ آپ اس کے کلچر کو اتنا بھی نہیں سمجھتے تھے کہ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ بس جیسے ہی ہم وہ آیت اللہ خمینائی کو شہید کریں گے تو خلا پیدا ہو جائے گا، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور کہیں گے کہ واہ چلے جی ہم آزاد ہو گئے. اور اس زمانے میں یہ بھی بے وقوفی تھی کہ جی شاہ کا بیٹا آ جائے گا اور چلے جی نئی حکومت آ جائے گی. اور میں نے غالباً آپ کو یہ بتایا بھی تھا، میں نے کہا کہ بھائی وہ ان کی اجتماعی یادداشت میں تو شاہ کے خاندان کے ساتھ شدید نفرت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس وحشیانہ انداز میں وہاں بامبنگ کر رہے ہیں، فرض کیجئے آپ اور میں اس نوعیت کے ایرانی ہیں کہ ہمارے والد بھی، ہمارا پورا خاندان بھی وہ نفرت کرتے ہیں موجودہ حکومت سے، لیکن آپ جس طرح بامبنگ کر رہے ہیں، زندگی لوگوں کی عذاب میں ہوئی ہے، لوگ اپنا تہران کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں. اس کے بعد جیسے اسکولوں پر بچیوں پر وہ جو اسکول پر جو ہوا، تو وہ سارے مناظر دیکھتے ہوئے تو وہ کہیں گے کہ یار یہ کیا ہے. ہم یعنی کہ تو ان میں تو بلکہ غصہ اور نفرت تو زیادہ بڑھ رہی ہوگی نا. اور ایران کا یہ مزاج ہے کہ وہ رائٹ اور رانگ ریزنز، مطلب ہم اس چکر میں نہیں پڑتے. ایرانی اپنی دے نیور forget کہ وہ وارث ہیں وہ پرشین امپائر کے جو سائرس اعظم سے شروع ہوئی تھی، جس نے سکندر اعظم کا مقابلہ کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہ زرتشت تہذیب تھی، اور ہمارے ہاں تو یہودیوں نے آ کے پناہ لی، اور ہمارے اقتدار جو تھا وہ یروشلم سے لے کر اور نہیں اونرشپ بھی دیتے اپنی. سیکنڈلی وہ بہت دباؤ میں رہے ہیں غیر ملکی قوتوں کے، لیکن وہ کبھی بھی کالونائز نہیں رہے ہیں. اور بہت ریئر بات ہے ویسے وہاں دنیا پہ میں ہر جگہ ٹھیک ہے غیر ملکی فوجیں بھی رہیں، اور لیکن جیسے ہمارے ہاں جو ہے ہم انگریزوں کے غلام رہے ہیں، اور صرف دنیا میں بہت جگہوں پہ ہوئی ہے کالونائزیشن، موسٹ آف دا ورلڈ. اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ہماری ایرانی شناخت اور قومیت وہ اس کا وجود خطرے میں ہے، تو ان کے لیے یہ ایک فنا اور بقا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ سر جو بھی ہو جائے ہم یہاں پر آ کر بیک ڈاؤن نہیں کریں گے، اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں امریکہ جیسی قوت، اسرائیل، اتنے عرصے سے یار آپ ایک ملک کے ساتھ آپ کی ٹینشن چل رہی ہے، اور آپ نے وہاں کی بنیادی اسٹرکچرل اور جو کلچرل نوائسز ہیں ان پہ ہی آپ نے کچھ کام نہیں کیا ہوا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ نے حملہ تو کر لیا، اور یہ مطلب میرے جیسا ایک غیر فوجی شخص بھی 10 منٹ صرف نقشے پر توجہ دے گا تو میں یہ کہوں گا یار یہ دنیا میں گیس کا 90% جو ہے وہ تو قطر سے آتا ہے، اور باقی تیل جو ہے 20% وہ ان ممالک سے آتا ہے ارد گرد سے. اور ان سب کو جب آنا ہوتا ہے تو وہ ایران کے ساحل کے قریب آبنائے حرمت سے گزرتے ہیں، اسٹریٹ آف ہارمز. تو آپ کے پاس کیا یہ بھی آپ نے وار گیمنگ نہیں کی ہوئی تھی کہ یار اگر وہ آبنائے حرمت کو بند کر دیں تو آپ کیا کریں گے؟ آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ کلیئرلی سر نہیں. میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ بھائی آپ کس نوعیت کی سپر طاقت ہے کہ آپ نے یہ وار گیمنگ ہی نہیں کی ہوئی تھی. سر اسٹریٹجی پہ کم سوچتا ہے نا یو ایس میں، ان کو روب ہے نہیں اپنے یہ رونق ایک کہ جی ہم چونکہ بڑی قوت ہے اور بس ٹھیک ہے ان کی ایروگنسی ہے سر. یہ نہیں، یہ رونق پھر آپ وہ گلے پڑ رہی ہے نا. یس. تیسری اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جنگ مسلط کر کے تو آپ نے ایران کو تو مصیبت میں ڈالا، مشکل میں ڈالا، فائن، لیکن مثال کے طور پر پاکستان ہے. اب آج جس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہمارا آدھا شہر بند ہے کیونکہ سیکورٹی ایشوز سر. نہیں سیکورٹی ایشوز نہیں، دوسرا سیکنڈلی کہ پیٹرول کی بچت کے لیے ہم نے
یعنی کہ اپنے جو ہیں وہ یعنی 4 ورکنگ ڈیز کر اسکولز دیے بھی سر بند کرنے پڑے ہیں, آن لائن چلے گئے ہیں تو ابھی اسلام آباد میں ہو کا عالم نہیں ہے. بالکل سر. ہمارا اپنا یہاں پہ جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حسل مسل نہیں ہے جو پہلے ہوتی ہے. پیٹرول کی سیکنڈلی مجھے اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یار آج میں نے جس داموں فی لیٹر خریدا ہے کیا کل بھی مجھے میسر ہوگا یا نہیں. تو مطلب ہمارے جیسے ملکوں کا اس سے کیا بیچاروں کا, ہمارا کیا قصور ہے یار. آپ نے میری زندگی بھی عذاب میں کر دی. افیکٹ تو سب ہو رہے ہیں نا سر. انڈیا جو وہ بھی مطلب ٹھیک ہے ہماری ان کی اپنی, لیکن وہاں پہ بھی 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے. ان کو LNG کی قیمت بڑھانی پڑی, ان کا تیل کی بچت ہے کہ چلے روس سے وہ ان کا مسئلہ ہو جاتا ہے. نیپال, سری لنکا, بنگلہ دیش اینڈ آل دا وے انٹل وہ پھر تھائی لینڈ, برما, یعنی جن لوگوں کے پاس بھی تیل نہیں ہے کہاں تک سر اس کے اثرات چلے گئے. سیکنڈ بات آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کتنے لاکھوں کی تعداد میں بیچارے یعنی پاکستانی جو ہیں دیہاتوں سے غریب ترین مکینک, بیلڈر, ڈرائیور, چھوٹے موٹے مکینک, وہ بیچارے وہاں پر پورے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اب ان کی انسیکیورٹی کا نہیں ہمیں احساس کرنا. اب ہمارے لیے یہ بھی تو مشکل ہے نا کہ بھائی آپ نے اٹیک کر دیا, اور یا تو یہ ہوتا کہ یہ لڑائی صرف امریکہ جیسے روس اور یوکرین کی ہو رہی ہے, وہ بھی تو چل ہی رہی ہے سر بیک گراؤنڈ میں. اب سب سے زیادہ ہم لوگ یعنی کہ نہ ہوتے بھی وار تھیٹر میں ہماری زندگی عذاب ہے, اور جو لوگ وہاں پہ ہیں اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ میزائل پھینک کے چلا جا رہا ہے, تو وہ ان کو انٹرسیپٹ جو ہے وہ ہوتا ہے تو وہ پھر ظاہر اس کا ملبہ گرتا ہے. تو اب وہ ہمارے جو برادر ملک ہیں وہ بھی یہ سوچنے کو مجبور ہیں کہ یار ہمارے تحفظ کے لیے تو یہاں پہ کوئی ڈیفنس سسٹم موجود نہیں ہے نا. یہ سب تو ہمیں تو اسرائیل کا یعنی فرنٹ لائن کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا, ہم تو دفاعی ان کی. یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ ایسا ہی ہے سر. یعنی واٹ سارٹ آف ٹیکنالوجی از دس, ہمارا کیا گناہ ہے؟ تو پاکستان کو کے لیے یہ بڑا ہی یعنی کہ خصوصاً پاکستان جیسے ملکوں کے لیے کہ مطلب ہماری ایران کے ساتھ بھی کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے, دیرینہ ہے, پھر ہماری تہذیب میں ان کا بڑا حصہ ہے. سملرلی ہماری جس قسم کی ڈپینڈنس ہے, آپ چھوڑیں حکومتوں کے تعلقات کو, آپ دیکھیے نا, نکلیں آپ کوئی مجھے ایسا شہر اور قصبہ بتا دیں جہاں پر کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس وقت یا وہ ادھر کام نہیں کر رہا کسی نہ کسی ہمارے برادر خلیجی ملک میں, اور وہ پیسے بھیج رہے ہیں تو آپ کا یہاں پہ خرچہ چل رہا ہے, یہ دال دلیا چل رہا ہے نا. ورنہ تو بالکل ہی یہاں پہ اب ایسے حالات نہ ہو. آپ کی یعنی کہ سبسٹینٹو بڑی ٹھوس قسم کی جو آمدنی ہے وہ ان ریمیٹنسز پر مشتمل ہے. تو ہمیں تو وہاں پہ اسٹیبلٹی چاہیے. وہاں پہ اسٹیبلٹی ہوگی سر تو یہاں پر بھی کچھ تھوڑی بہت ہوگی. تو وہ لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کندھے اچکا کے, وہ کل میں دیکھ رہا تھا اس کا وہ ایک ٹویٹ, میرا دل ٹوٹ گیا. اس نے کہا کہ یہ ہم تو یعنی کہ تیل پیدا کرنے والے ملک ہیں, اگر اب تیل بڑھتا ہے تو مجھے کیا, اس کے بلکہ مجھے تو فائدہ ہے, میرا ملک بے تحاشا منافع کمائے گا. وہ تو تیل کی قیمت میرا مسئلہ نہیں ہے, میرا مسئلہ ہے میں نے ایران کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں رہنے دینے. اچھا, یہ تو جیسے کوئی بچہ ضد کرتا ہے کہ بس تھینک یو ویری مچ بھائی, آپ کی جب یہ پرائیورٹی یہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ میری پین کو بھی نہیں اون کر رہے ہیں. آپ کے پاس یہ اسٹریٹجی نہیں تھی کہ اگر آپ نہ ہرمز بند ہو جائے تو میں نے کیا کرنا ہے, اور آپ اس حوالے سے کچھ کمٹ کرنے کو بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں. سر اوبیسلی یو ایس کے بھی وہ پریزیڈنٹ ہیں, انہیں تو یہی لگتا ہے نا از انٹائٹلڈ ٹو اینی تھنگ, وہ کیوں اون کریں گے لے مین. لیکن وہ انٹائٹلمنٹ اب گلے پڑ رہی ہے نا. اب آپ نے تو پوری دنیا کو کیوس میں مبتلا کر دیا نا, اور کس نوعیت کے مسائل کھڑے کر دیے ایک پورے خطے کے لیے, پورے مڈل ایسٹ کے لیے.
پورے نہیں مڈل ایسٹ ہی نہیں بھیا, یعنی پاکستان, انڈیا, نیپال, سری لنکا, بنگلہ دیش سے لے کر تھائی لینڈ تک, یہ کو مڈل ایسٹ ہے. مڈل ایسٹ ہے سر, ساؤتھ ایشیا ہے, جاپان, کوریا, ان کے جو کاروبار جس طرح بیٹھے ہیں, یہ نہیں کہ 6 ٹریلین کا ایک اندازہ ہے کہ وہ ڈالرز جو ہیں وہ عالمی پوری جو آپ کا سسٹم ہے سر پوری اس سائڈ آف دا اس طرح ورلڈ سے نکل گیا ہے, پوری اس سائڈ آف دا ورلڈ پہ اثر سارا آپ نے وہ کر کے رکھ دیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اینٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ بھائی اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ نے آیت اللہ خمینائی کو یوں کر دیا تو بس رجیم چینج آ گیا, سڑکوں پہ آ کے ڈول رہے جی آزادی آ گئی. کہاں سے آ گئی بھائی؟ اسٹرکچر کو تو سمجھو پہلے. وہ سر obviously ٹرمپ اور اس کی ایڈمنسٹریشن نے نہیں کیا, یس, جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. اب دے وینٹ انٹو اے وار وداؤٹ اے اسٹریٹجی, تو بس سر اب وہ خواب و خیال سے چلے گئے. اب یہ کہ یعنی پوری دنیا اب ہم ٹامک ٹوئیا مار رہے ہیں کہ کیا ہوگا, اور پھر بے یقینی کا, بے بسی کا ایک ایسا عالم ہے خاص طور پر پاکستان کے لیے کہ ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے نا کہ ابھی جب ہم جائیں گے, جب یہ اس وقت تیل کی کتنی قیمت ہے پیٹرول کی, اور بائی دا ٹائم اٹ گوز آن ایئر تو سر $200 پر بیرل سننے کی ایگزیکٹ فگر یہ آ رہی ہے کہ شاید اب یہ ہو جائے. وہ تو خیر ایران کی جو پاسداران, ان کا جوائنٹ ہیڈ کوارٹر جو ہوتا ہے, جوائنٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول, اس کو انہوں نے خاتم الانبیاء سے منسوب کر رکھا ہے. تو اس میں اس کے وہ ترجمان ہیں کرنل علی رزمجو. اب یہ نام ہی اٹ سیلف جو ہے وہ اٹ کنویز اے لاٹ, رزم کا یعنی جنگ کا خواہش مند. تو انہوں نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ تیار رہے $200 فی بیرل کے لیے. تو مقصد یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی صفاقی کے ساتھ اور نالائکی کے ساتھ اپنا ایک اسٹریٹجی کا جو ہے ہم عذاب بھگت رہے ہیں اس وقت. اور یہ ان صاحب کے ہاتھوں یا ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ جو اپنے لوگوں سے اور دنیا سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ جی وہ امریکہ کو خواہ کی جنگوں میں نہیں الجھائیں گے اور وہ پیس کے پیامبر ہوں گے. انہوں نے 8 جنگیں بند کروائی ہیں, ان کو غالباً اس بات پہ چڑھ گئے معصوم بچوں کی طرح کہ جی چونکہ مجھے نوبل پرائز نہیں ملا. اچھا پھر سر بس کنکلوژن سے پہلے میں نے بس آپ سے یہ آخری سوال پوچھنا ہے ٹرمپ کے بارے میں کہ آپ نے کہا سر کہ اب وہ گلے پڑ گئے ہیں, ان کی یہ ساری جو اسٹریٹجی مس ہینڈل ہوئی ہے. تو سر ول وی فائنلی سی ہسٹری میں پہلی دفعہ کہ شاید US سرنڈر کر جائے یا ہار مان جائے, کہ وہ کہے کہ یس وی فیلڈ اور ہم خود ہی اسٹیپ بیک کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, سپر طاقتیں ایسے نہیں کیا. اور ٹرمپ تو بالکل بھی ایسے نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے زیادہ خدشہ یہ ہے کہ وہ اب زیادہ منتقمانہ انتقامی مزاج کے ساتھ زیادہ ویشس ہو کر زیادہ وحشیانہ انداز میں جو ہے وہ ریٹیلیٹ کریں گے. اور آئیڈیا یہ ہے کہ ایران کو غزہ بنا دو. سر اگر یہ اسٹریٹجی ہے تو پھر تو بھائی اپیرنٹلی حالات ابھی اور خراب ہونے والے ہیں. او یس, مجھے تو کوئی مقصد کہ میں یہ نہیں کر رہا کہ وہ ٹرمپ صاحب کہیں گے وہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں ذرا تہران جا کے معافی مانگنے لگا. آئی ایم ناٹ اینٹیسپیٹنگ. سر آئیڈیل دنیا میں شاید ہو, اس کی خواہش تو ہو سکتی ہے, خواب تو دیکھا جا سکتا ہے, پریکٹیکلی نہیں ہو سکتا. اٹ ڈزنٹ ہیپن, ہو نہیں سکتا. انفارچونیٹلی سر وہیں آ کے کھڑے ہو گئے ہم دوبارہ کہ حالات مزید ایران کو مہا غزہ بنانے کی کوشش ہے کہ جیسے اس کو تباہ و برباد کر دیا. مجھے تو سر بٹ آئی ڈونٹ تھنک ٹرمپ اتنی آرام سے سکسیڈ کرے گا. ایران فائٹ بیک تو کرے گا آخری وقت تک. وہ یہ کہ ادھر تو ان کا ہمسایہ تو نہیں ہے نا امریکہ, یس, اور ابھی تک کوئی میزائل مین لائن امریکہ تو نہیں پہنچا نا, وغیرہ وغیرہ. لیٹس سی سر پھر آنے والے دنوں میں. اب یہ بہت افسوسناک بات ہے, لیکن اللہ میرے منہ میں خاک, میری انتہائی نیک یعنی تمنا ہے, رب کریم سے فریاد ہے کہ میں غلط ثابت ہوں, لیکن مجھے یہ خوف لاحق ہے کہ یہ اب چونکہ خفت اپنی مٹانے کے لیے یہ ایران کو مہاغزہ میں بدلنا چاہتے ہیں. بس وہ تو پھر ایک ٹرمپ صاحب کا ایک وہ اسٹبرن جو ان کی نیچر ہے, بس اسی وجہ سے. اٹس انفارچونیٹ سر,
بٹ سر وی ول سی، وی ول کنٹینیو آر ڈسکشن نیکسٹ ایپیسوڈ میں. آف کورس نیکسٹ ایپیسوڈ تک بھی چیزیں بہت بہتر تو نہیں ہوں گی، لیکن وی ول سی کہاں جا رہی ہیں چیزیں. ناظرین انفارچونیٹلی ہم اس پروگرام کو بھی ایک اچھے نوٹ پر ختم نہیں کر رہے. بات وہی ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب کی یہی اسٹریٹجی ہے کہ ایران کو غزہ بنانا ہے، تو لگتا تو یہ کہ حالات جو اس وقت جہاں پر دنیا کھڑی ہے، مزید چیزیں اب آنے والے وقت میں خراب ہونے والی ہیں. لیکن ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں کہ چیزیں کنٹرول میں آ جائیں، کیونکہ آخر میں آ کے تو عام آدمی چاہے وہ دنیا میں کسی کے بھی کونے میں ہو، اسی پر اثر پڑے گا، اسی کا نقصان ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.